जिस शख्स को اسرائیل اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ طاقتور آدمی اور پس پردہ رہ کر کام کرنے والا، تو وہ امریکہ کے لیے کتنی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ آج تک ایران میں بھی بہت سارے لوگوں نے مجتبیٰ علی خامنہئی کی آواز تک نہیں سنی۔ امریکہ نے تو بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس خطے کے اندر ایران میں رجیم چینج کروائی جائے۔ آپ نے ان کی ریڈ لائن کراس کر دی، یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا اور جس کے اثرات دکھنا شروع ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہوگے کہ جیسے انہوں نے اقتدار سنبھالا، انہوں نے اسرائیل پر بمباری مزید تیز کر دی اور اسرائیل نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا ہدف اس وقت مجتبیٰ علی خامنہئی ہے۔ وہ بوڑھا شیر نہیں ہے، وہ نوجوان شیر ہے۔ اگر وہ جھپٹے گا تو وہ بہت زوردار طریقے سے جھپٹے گا، کیونکہ اس کی وہی کہانی ہے کہ وی ہیو نتھنگ ٹو لوز۔ پہلی جنگ انہوں نے صرف 13 سال کی عمر میں لڑی، اس کے بعد انہوں نے صدام کی جانب سے کیے گئے کیمیکل حملوں کا بھی سامنا کیا اور بطور سپاہی وہ رہے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد سے زیادہ سخت رد عمل رکھتے ہیں۔ خاص طور پر حالیہ حملوں کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ نوجوان شیر اسرائیل اور امریکہ پر قہر بن کر ٹوٹے گا۔ ایک خامنہئی گیا، دوسرا خامنہئی آ گیا۔ یہ تاریخی الفاظ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تب ادا کیے جب ایران کے 88 رکنی مجلس خبرگان رہبری نے آیت اللہ علی خامنہئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنہئی کو ایران کا سپریم لیڈر منتخب کیا، جن کو اسرائیل اور امریکہ دی شیڈو مین آف ایران کے نام سے پکارتا ہے، یعنی اندھیرے سائے تلے چھپا طاقتور آدمی۔ مطلب سوچے، جس شخص کو اسرائیل اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ طاقتور آدمی اور پس پردہ رہ کر کام کرنے والا، تو وہ امریکہ کے لیے کتنی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ کہانی شروع ہوئی 28 فروری کی شام، جب اسرائیلی بمباری سے آیت اللہ علی خامنہئی اپنے گھر میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد خلیجی ممالک اور مشرق وسطیٰ، یہاں تک کہ یورپ میں ایک ہی آواز گونجی جا رہی تھی کہ اب ایرانی سپریم لیڈر کون ہوگا یا امریکہ رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اب اس کے بعد کیا ہوگا۔ لیکن ایران نے کوئی بھی وقت ضائع کیے بغیر ایک ایسے شخص کو اقتدار پر لا کر بٹھایا جو اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کے قابل ہے۔ لیکن ایران میں ہی اندر سے بہت ساری آوازیں اٹھی اور مخالفت اٹھی کہ اگر آپ مجتبیٰ علی خامنہئی کو اقتدار میں بٹھائیں گے تو آپ شاہ ایران کی ریت زندہ کریں گے، جن کو 1979 میں اقتدار سے اتارا گیا تھا۔ مطلب ضروری نہیں کہ اگر آیت اللہ علی خامنہئی لیڈر ہیں اور سپریم لیڈر کے منصب پر فائز تھے تو ضروری نہیں کہ ان کا بیٹا بھی آ کر وہیں بیٹھے گا، کیونکہ بہت ساری باتیں کی جا رہی تھی۔ ایران میں ہی مجتبیٰ علی خامنہئی کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے، کیونکہ وہ ہمیشہ پس پردہ رہ کر کام کرتے رہے۔ انٹرنیٹ پر بھی ان کی لمیٹڈ تصاویر موجود ہیں۔ آج تک ایران میں بھی بہت سارے لوگوں نے مجتبیٰ علی خامنہئی کی آواز تک نہیں سنی، کیونکہ وہ کسی قسم کا عوامی اجتماع اٹینڈ ہی نہیں کرتے تھے۔ لیکن بیک اینڈ پہ ایسی کہانی نہیں ہے۔ شاید لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ ایک ایسے شخص کو اقتدار پر لا کے بٹھا دیا جو اپنے باپ کی جگہ نہ لے سکے۔ اگر میں آپ کو مجتبیٰ علی خامنہئی کے ماضی کے حوالے سے بتاؤں تو ان کا ماضی بہت خطرناک رہا ہے۔ اس لیے امریکہ کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر یہ شخص اقتدار پر آتا تو ہمارے لیے معاملات مزید بڑھ جاتے۔ امریکہ نے تو بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس خطے کے اندر ایران میں رجیم چینج کروائی جائے، پرو امریکن گورنمنٹ لائی جائے، کیونکہ ان کو اسی کا فائدہ تھا کہ اگر جب پرو امریکن گورنمنٹ آ جائے گی تو واحد ایران جو اس خطے میں امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر رہا ہے، وہ مزاحمت بھی ختم ہو جائے گی۔ جیسے انہوں نے عراق میں رجیم چینج کی، جیسے انہوں نے لیبیا میں رجیم چینج کی، اسی طریقے سے وہ ایران میں بھی یہی چاہ رہے تھے، لیکن اب کی بار وہ فوجیں اتارنا نہیں چاہ رہے تھے۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کسی طریقے سے ایرانی عوام اس گورنمنٹ کے خلاف ڈٹ کے کھڑی ہو جائے، آوازیں نکلے، سڑکوں پر لوگ جمع ہو جائے، اور اس کے بعد ایرانی گورنمنٹ جب ان کے خلاف کوئی نہ کوئی اقدام اٹھائے تو پھر یہ انسانیت کے پیروکار بن کر اس میں انٹروین کرے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، یہ بالکل معاملہ برعکس ہو گیا۔ ساری ماسٹر مائنڈ پلاننگ جو تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی۔ امریکہ نے سوچا کچھ تھا، ہوا کچھ، کیونکہ ایرانی عوام تو اپنی ہی گورنمنٹ کے حق میں کھڑی ہو گئی اور ڈٹ کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ آپ نے ان کے سب سے چہیتے لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کو شہید کر دیا، آپ نے ان کی ریڈ لائن کراس کر دی۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ جب مجتبیٰ علی خامنہئی کا نام زیر غور تھا تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ الفاظ تھے ان کے لیے کہ میں خوش نہیں ہوں کہ ایران نے خامنہئی کو ہٹایا اور دوسرے خامنہئی کو لیڈر بنا دیا۔ مجتبیٰ خامنہئی شاید امن نہیں چاہتے اور ان کا اقتدار زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، اور اسرائیل نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا ہدف اس وقت مجتبیٰ علی خامنہئی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مجتبیٰ علی خامنہئی کے پاس اس وقت کھونے کو کچھ نہیں ہے۔ اس پورے جنگ و جدل میں وہ اپنا پورا خاندان گنوا بیٹھے، ان کی والدہ، ان کے والد، ان کی بیوی، یہاں تک کہ ان کا بیٹا بھی اس پورے جنگ و جدل میں شہید ہو چکے ہیں۔ تو ان کا رد عمل بہت زیادہ خطرناک ہوگا اور جس کے اثرات دکھنا شروع ہو گئے۔
آپ دیکھ رہے ہوگے کہ جیسے انہوں نے اقتدار سنبھالا انہوں نے اسرائیل پر بمباری مزید تیز کر دی اور یہ آوازیں لگا دی کہ ان پر مزید آپریشن بڑھا دیا جائے۔ اسی کا ڈر تھا امریکہ کو کہ اگر ایسا نظریاتی شخص آیا جو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا تو وہ وہی حال کرے گا جو آیت اللہ خامنائی ہمارے ساتھ کر رہے تھے، کیونکہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھنے والا ایک اور لیڈر پیدا ہو جائے گا اور جس کی عمر کم ہے۔ وہ بوڑھا شیر نہیں ہے، وہ نوجوان شیر ہے۔ اگر وہ جھپٹے گا تو وہ بہت زوردار طریقے سے جھپٹے گا، کیونکہ اس کی وہی کہانی ہے کہ وی ہیو نتھنگ ٹو لوز، کیونکہ آیت اللہ علی خامنائی کے پاس تو گوانے کے لیے بہت کچھ تھا لیکن اس کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ مجتبیٰ علی خامنائی کا تو پورا خاندان یک کے بعد دیگر شہید ہو گیا۔ اقتدار سنبھالنے سے پہلے مجتبیٰ علی خامنائی کی صلاحیت پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے تھے۔ اگر ان کے ماضی کی میں بات کروں، چونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجتبیٰ علی خامنائی کے حوالے سے زیادہ ڈیٹیل موجود نہیں ہے، لیکن سورسز یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے ایران کے لیے 3 بڑی جنگیں لڑی ہیں اور پاسدار انقلاب میں وہ محض ایک سپاہی کے طور پر ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے۔ پہلی جنگ انہوں نے صرف 13 سال کی عمر میں لڑی، اس کے بعد انہوں نے صدام کی جانب سے کیے گئے کیمیکل حملوں کا بھی سامنا کیا اور بطور سپاہی وہ رہے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد سے زیادہ سخت رد عمل رکھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق مجتبیٰ خامنائی کا ایران کے جوہری پروگرام پر موقف انتہائی سخت گیر ہے، دفاعی صلاحیت کو جوہری ہتھیار لے جانے کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، خاص طور پر حالیہ حملوں کے بعد۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ نوجوان شیر اسرائیل اور امریکہ پر قہر بن کر ٹوٹے گا، اور اگر یہ موجود رہے اور اقتدار سنبھالے رکھے تو پھر شاید امریکہ کو اپنی فوجیں ایران میں اتارنی پڑیں گی۔ لیکن امریکہ اس بات کو جانتا ہے کہ وہ ویتنام کی طرح، وہ افغانستان کی طرح منہ کی کھائے گا کہ اگر اس نے ایران میں اپنی فوجیں اتاری، کیونکہ ایران ہر لڑائی کے لیے اب تیار بیٹھا ہے۔ میں پھر وہی بات کروں گا کہ اس کے پاس گوانے کو کچھ نہیں ہے۔ امریکہ کو ایسا لگتا ہے کہ رضا پہلوی آ کر یہ اقتدار سنبھالیں گے، لیکن ایرانی عوام رضا پہلوی کے بالکل حق میں نہیں ہے۔ تو بوڑھے شیر کے بعد ایک نوجوان شیر نے دھاڑ مارنا شروع کر دیے اور امریکہ تک وہ دھاڑ جا رہی ہے۔